سلامتی ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ سرکار سید دو عالم کا نام لیتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، یہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں جسم بھی روح بھی دونوں لطف لیتے ہیں۔ آپ کا نام لینے میں اتنا لطف ہے، اتنی لطافت ہے اور اتنا مزہ ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی پہ عمل کرنے لگ جائیں اور ہماری شخصیت کو دیکھ کے کوئی کہے کہ آپ کا کوئی فالوور، یعنی آپ جس کے امتی ہیں، اس کا کچھ عکس نظر آتا ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے دن مختص ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان جناح کا پاکستان ہے، اور اس نے اپنے دامن میں، اپنی آغوش میں ساری کمیونٹیز کو بھر رکھا ہے، خاص طور سے ان کمیونٹیز کو کہ جن کا پاکستان کے بڑھنے اور ڈیولپمنٹ میں اپنا بڑا خاصا کردار ہوتا ہے۔ میں اس نقطہ نظر سے بھی دیکھتا ہوں، اور دوسرا میرا نظر کا ایک اور زاویہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تک پہنچنا اور آنے والے دنوں کی بات کرنا اور آنے والے حالات اور واقعات کے لیے خود کو تیار کرنا۔ یہ طے ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اب تو یہ بھی طے ہے کہ بہت جلد آنے والی ہے۔ قرآن تو اس بات کا بہت پہلے سے دعویٰ کر رہا ہے، یہ بہت قریب ہے اور بہت نزدیک ہے، اور وہ ہیں کافر جو اس کو دور دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو اس کو قریب جان رہے ہیں۔ البتہ آنے کیا والا ہے، ساتھ ساتھ اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے دوران میں کیا ہوگا، اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں نے مدعو کیا ہے بہت ہی خاص، پیارے اور اپنی گفتگو میں ایک افتخار رکھنے والے، علم و حکمت سے سرشار مفتی وسیم بندگی کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ آج میرے پاس ایک اور مہمان موجود ہیں یہاں پر، کرسچن کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ملک پاکستان میں، اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور اچھی باتوں کی تبلیغ میں سر فہرست رہتے ہیں۔ پاسٹر شیفٹ انور جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گڈ ایوننگ۔ تھینک یو، گڈ ایوننگ۔ میں آج خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے مہمان جو اکثر الف لام میم کی زینت بنتے ہیں اور ہندو کمیونٹی کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسانیت کا بول بھی بولتے ہیں۔ ہندو کمیونٹی کی نمائندگی تو وہ اپنی زبان میں بھی کر دیتے ہیں، اپنے کلچر کے حساب سے بھی کر لیتے ہیں، مگر انسانیت کا بول وہ تب بولتے ہیں جب وہ سرکار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی محبت اور مدحت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں منوج چوہان صاحب کو۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمد للہ، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، مفتی صاحب قیامت کے حوالے سے گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہمیں قیامت سے قریب کرتی جا رہی ہیں، بالخصوص آج کے دور میں؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا قیامت یا جناب امام مہدی کا ظہور، آپ کا آنا، حضرت مسیح علیہ السلام کا ہمارے درمیان موجود ہونا، یہ سب کچھ اسی دور جدید میں ہوگا، گویا پتھر کا دور واپسی آ جائے گا، یا اسی ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ واقعات ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، صدق اللہ العظیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر کس حد تک ہم یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کے پیچھے وہ کون سے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عین الیقین کی حد تک قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ دیکھیے، ہمارے پاس جو چیز اعتماد کی اور جس سے ہم دلیل لیتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم کوئی بھی نظریہ قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ پڑھا جس میں یہی ذکر ہو رہا ہے کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن کی ایک پیشن گوئی ہے، قرآن نے پہلے سے ہمیں بتا دیا یہ کام ہونے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن جو بھی پیشن گوئی کرتا ہے وہ کس حد تک مکمل ہوتی ہے، وہ کس حد تک پوری ہوتی ہے۔ اگر دو چار چیزیں میں اٹھا لوں دور جدید کے حوالے سے، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بیان کیا، ایک پیشن گوئی کی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ قرآن نے اس وقت بتایا تھا، اس وقت سمندروں کی حدود کو اتنا چھان بین کر کے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، تو بغیر دیکھے اگر قرآن نے بتایا اور وہ پیشن گوئی آج پوری ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے قرآن جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ عین الیقین کی حد تک مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ قرآن نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ جب فرعون
جو اس کا مجسمہ ہے، جو اس کا بدن ہے، قرآن بتاتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ فرعون کو غرق کر دیا لیکن کہا تمہارا بدن محفوظ رہے گا، یہ قرآن نے بتایا، عبرت کے لیے آج بھی محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے عین الیقین کی حد تک قرآن کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ قرآن نے ایک اور نظریہ دیا جو دور جدید کے لیے میرے خیال سے تمام کمیونٹی کو اس پر غور کرنا چاہیے، بڑی علمی بات ہے۔ ابھی تک ہمارے نظریات مختلف تھے کائنات سے متعلق، کبھی کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے، تو کبھی کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے، کبھی کہتے تھے فلاں چیز چل رہی ہے تو فلاں رکی ہوئی ہے، لیکن اب آ کر سائنس نے قطعیت کے ساتھ ایک بات کہہ دی ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ساکن نہیں ہے، کچھ بھی ساکن نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اپنے مدار کے مطابق حرکت میں ہیں۔ ویسے مفتی صاحب ہم مانتے ہیں نا کہ زمین ساکن نہیں، بالکل نہیں ہے، ہم تو قرآن کچھ سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے اس کو بھی۔ وہ دیکھیں اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ اس کا اپنا نظریہ ہے، ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ قرآن نے کہا کہ بھائی یہ جتنا بھی کچھ کائنات میں ہے نا یہ سب تیر رہا ہے۔ یہ بہت اچھا نقطہ ہے۔ آج سائنس نے جو ہے عین الیقین کی حد تک اس بات کو ثابت کر دیا۔ سائنس کی اس بات کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، بائبل کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور شیفرڈ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بائبل کا ایک زمانے میں تصادم رہا، اس زمانے کے پادری ظاہر اس بات پہ تلے ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے نا کہ زمین گردش نہیں کرتی، ساکت ہے، پھر سائنٹسٹ آئے، انہوں نے ایک جنگی صورتحال پیدا، آج کس مقام پہ پہنچے؟ بائبل اس زمانے میں صحیح کہہ رہی تھی یا سائنس صحیح کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، جس دور میں یہ بات کہی گئی کہ زمین کی بابت بات کرنا خدا کے احکامات کے خلاف بات کرنا ہے، اچھا، اور ان لوگوں نے جو یہ بات کرتے تھے کہ زمین ساکت نہیں ہے انہیں سزائیں بھی دیں، لیکن کئی سو سال کے بعد انہی کے پیچھے چلنے والوں نے اس بات پر معذرت بھی کی، معافی بھی مانگی کہ اس وقت چرچ غلط تھا۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کہی قرآن پاک کے حوالے سے، تو بائبل مقدس میں تو حضرت ایوب کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے اچھا کہ کون ہے جو زمین کو فضا میں لٹکاتا ہے، اللہ اکبر، کون ہے جو چٹانوں میں سے تیل کی ندیاں بہاتا ہے۔ حق بے شک وہی ہے۔ آپ غور کریں ذرا، آج سے 4000 سال پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عرب کے ریگستان میں کیسے زمین میں خزانے مدفون ہیں، دفن ہیں، لیکن حضرت ایوب کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم بائبل کی بات کو مانیں یا ان کی بات کو مانیں؟ سائنس کی بات کو۔ ہاں، پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ سورج گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی۔ اچھا، بائبل نے ایسا کہا ہے کہ زمین نہیں گھومتی؟ نہیں، وہ پھر اس بات میں کیوں پڑ گئے؟ وہ یہ سمجھتے تھے اپنے نقطۂ نگاہ سے، اچھا، خود تفسیر کر رہے ہیں، خود ہی وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، خود جو ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ کمال کے انجینئر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں تو لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سمندر کے بعد دنیا ختم، سمندر کے اس طرف چلے جائیں گے تو پھر گہراؤ میں گر جائیں گے، وہاں کا کچھ پتہ نہیں ہمیں۔ لیکن ان کا ایمان یہ بھی تھا، حضرت داؤد اپنے زبور میں لکھتے ہیں کہ اگر میں ہوا کے پنکھ لگا کر سمندر کے اس طرف بھی چلا جاؤں تو وہاں بھی خدا کا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ اللہ اکبر، واہ، یعنی لوگوں کو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس طرف بھی خدا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی اجازت سے منوج چوہان صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ 2 مقدس کتابوں کا ذکر ہوا اور ان میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ ان کا حق ہر دور میں حاوی رہا ہے، اور پھر آنے والی سائنس ہو، واقعات ہو، سب بتا دیتے ہیں کہ سب حقیقت پہ مشتمل ہے۔ جو ہندو یا اس زمانے کا سناتن دھرم ہے، جی، اس کا کیا کہنا ہے قیامت کے حوالے سے؟ گویا یہ سب تو آپ مجھے پہلے بتا چکے ہیں، مگر ایک حق ہے یا اس کو اسکپ کیے بغیر کام ہو سکتا ہے؟ یعنی قیامت نہ آئے اور کام کچھ اور ہو جائے؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ سسٹم میں دیا گیا ہے گیتا جی میں، ہماری جو سب سے مقدس کتاب ہے، اس میں واضح طور پر یہ میسج دیا ہے کہ جب جب ہانی دھرم کی ہوتی پربھو دھرتی پر آئیں گے
اور न्याय और धर्म को फिर से धर्म धरा पे सजाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आएंगे। और कयामत की हमारे यहाँ इसको परले कहा जाता है, परले, कयामत को परले कहा जाता है संस्कृत में, कि परले हो जाएगा। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें हम जी रहे हैं। तो कलयुग का जो ड्यूरेशन दिया गया है वो दिया गया है 4,32,000 साल, जिसमें से 5,500 साल हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि कलयुग बहुत करीब आता जा रहा है, क्योंकि कलयुग की जो निशानियाँ, परले की जो निशानियाँ कही गई है वो बहुत ज़्यादा नमूदार हो रही है आज की तारीख में। उसमें सबसे पहले कहा गया है कि वो जो परले आएगा वो पानी से आएगा। तो पानी से जब आएगा तो किसान भूखे मरेंगे और कहर, जिसको हम कहते हैं कहर, नाजिर हो जाएगा। यानी पानी का कहर पड़ जाएगा। पानी का अनाज होगा वाफर मिकदार में, लेकिन अनाज का फुकदान हो जाएगा और लोग भूखे मर जाएंगे। अनाज होगा और लोग भूखे मर जाएंगे, ये पहली निशानी हमारे दरमियान हो रही है। दूसरी उनका वायु से प्रलय आएगा। तो आप देखिए आंधी तूफान आते हैं आए दिन। और बीमारी की सूरत में, अभी कोविड आया, बीमारी की सूरत में ऐसी बीमारी आ जाएगी जो आदमी इंसानियत को खत्म करती जाएगी। फरिश्तों से बेहतर इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा लगती है। आज इंसान तो मौजूद है लेकिन इंसानियत की कमी हो गई है, और इंसानियत की कमी कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। और हमारे मजहब में गुरु पुराण में ये कहा गया है कि लड़की जब 7 साल की उम्र में बालिग हो जाएगी तो आप समझे कयामत आने वाली है बहुत करीब। अभी तो जब नहीं सूरज अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, अपनी तपिश को बढ़ा देगा, तो आप समझ जाएंगे कयामत की ये निशानी है। वाह। और माँ बाप को जब एज होम में, ओल्ड एज होम में जब भर्ती करवा दिया जाएगा तो कयामत की निशानियां, ये तमाम चीजें हमारे साथ आज मौजूद हो रही हैं। और ये गुरु पुराण में हमारा जो सबसे मुकद्दस भगवत गीता के बाद जो है उसमें ये सारी तफसील। मैं एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त की बहुत अहम बात करने लगा हूँ जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के ज़ाविये में रख के करूँगा। आपका इस पर मुझे बड़ी दिलचस्पी से इंतज़ार है। अलिफ लाम मीम में लौट कर आइएगा। ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इंतहाई दिलचस्पी, हैरत और तशनगी के साथ आप इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फरमाते हैं। अभी एक करंट अफेयर है, मैं तो उससे आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, मेरा मसला है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में व्यूज़ ले लूँ। गोया 30 सेकंड्स, 1-1 मिनट के व्यूज़ होंगे। भारत ने, मोदी सरकार ने और मोदी पार्लियामेंट ने, बीजेपी ने जिस तरह से तौहीन की है सरकार सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस हवाले से पाकिस्तान में बसने वाले हमारे पाकिस्तानी बरादरान, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदूज हो, वो क्या कहते हैं, आइए उनसे पूछ लेते हैं। मैं मनोज चौहान साहब से पूछना चाहता हूँ, भारत तो लगा पड़ा है, भारत एंटी मुस्लिम एलिमेंट तो सारे थे, मगर क्या आपको गवारा है कि सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ख़त्म मरतबत के नाम के साथ इस तरह तौहीन की जाए, इस तरह के ख्यालात का इजहार किया जाए, क्या ये मुमकिन है? इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर अजारा तो नहीं है। आलम इस्लाम के लिए, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लिए मशले राह है, वो रोल मॉडल है। उनकी ज़िंदगी से सीखा जा सकता है कि अमन कैसे, इंसानियत की खिदमत कैसे की जा सकती है। मैं पूरे पाकिस्तान के हिंदुओं की तरफ से मनोज चौहान शदीद अल्फाजों में मोदी सरकार को, भारत का मजम्मत करता हूँ। ये घिनौना किरदार हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, और हमारे नबी के लिए ये जो कहा है, इससे मैं ही नहीं, दुनिया के तमाम मुसलमानों के इंसानियत के नाम पर ये बहुत बड़ा अलमिया है, और मैं इसका कंडेम करता हूँ। शेरना एक शाबाश, ज़बरदस्त। मैं यहाँ पर शेफ अनवर जावेद साहब बैठे हुए हैं जो रेवरेंड भी हैं। मैं आपसे भी व्यूज़ लेना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ, और आपको पता है, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ज़रा सी को भी तौहीन करते हमें गवारा नहीं है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बल्कि हम तो खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से कह रहे होते हैं कि यूरोप में जिस तरह की मूवीज़ बन रही हैं, अगर कहीं ना कहीं ब्लास्फेमी का एलिमेंट हमें नज़र आता है, हमें बुरा लगता है, हम देखना ही नहीं चाहते उन मूवीज़ को। आप कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए? इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये काम किया है, वो आपके लिए किस हद तक मज़ाहिमत का बाइस बना है? देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तौहीन अमेज़ अल्फाज अगर मेरे किसी अजीज़ के लिए कहे जाएं तो मुझे वो तो बुरे लगते हैं। तो ये तो फिर एक ऐसी हस्ती की बाबत है कि जो दुनिया में आए और लोगों को आकर अमन व आश्ती का सबक दिया। हक
ایسی شخصیت کی بابت کہ جنہوں نے جب ان پہ پتھراؤ بھی ہوا طائف کے پتھر طائف میں، تو جن کی بابت فرشتوں نے کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑ جو ہیں ان پہ پلا دیں، پیس دیں ان کو، تو انہوں نے کیا کہا ہائے کہ نہیں، معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی ہستی کے لیے اس طرح کے نازیبا کلمات کہنا کتنا دل کو دکھاتا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی ان دا ورڈس، اینڈ آئی کی ناٹ ایکسپریس مائی فیلنگز ان دا ورڈس۔ وی ایکنالج اٹ اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ دس۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور یہ ایک ہمارا مقصد بھی ہے اس پروگرام میں شریک ہونے کا، جہاں پہ ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں وہاں ان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ علم دیا ہے قیامت کیا ہے، خدا کیا ہے، فرشتے کون ہوتے ہیں، اور ان کو جنہوں نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے پاکیزہ ہیں، وہ جن کی زبان مبارک سے کتاب نازل ہوئی اور کس کتاب میں مریم کے تقدس کو بیان کیا، سلام اللہ علیہا، ان کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے یقینی طور سے بہت زیادہ مجروح ہوئے ان جذبات کو دیکھتے ہوئے جس کا اظہار بھارتی پارلیمنٹیرین نے کیا۔ میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، سخت سے سخت سزا سنا دینی چاہیے ان کو، اور صرف مسلمان نہیں، وہ انسان ابھی آپ نے سن لیا جو یہ چاہتا ہے کہ توہین کے سلسلے کو بند کیا جائے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، اور بالخصوص ایسی شخصیت کے خلاف جو فخر موجودات ہے، سرور دو عالم کے لیے کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں۔ میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع قیامت سے ریلیٹڈ چل رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے قیامت میں، وہ کس حیثیت میں ہے؟ آپ یعنی میں نبی اور امتی کی بات نہیں کر رہا، البتہ کچھ کام ہیں جو رہ گئے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ خدا نے کسی نبی کو یہ معجزہ نہیں دیا، ایک تو آپ کی ولادت باسعادت تھی، پھر آپ کا دوبارہ سے آنا کس وجہ سے ہے؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی توہین کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس ہستی ہیں جن کو اللہ نے امام الانبیاء بھی بنایا، اور کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا پیارا اور محبوب نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے، وہ اس بات کی خواہش کیا کرتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہم نبی نہ ہوتے، ہم کاش اس نبی کے امتی ہوتے۔ یعنی اتنا فخر کیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے نزول ہونے والی جو وحی ہے اس سے یہ جان چکے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اس وجہ سے انبیاء بھی یہ تقاضا کرتے رہے، یہ دعا کرتے رہے، اور روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جو ظہور ہونا ہے اور جو نزول ہونا ہے آسمان سے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس نبی کی امت میں بھی آؤں، اور اب جب وہ آئیں گے، حدیث پاک ہے، اب وہ نبی مطلب وہ ہیں تو نبی ہیں لیکن امت میں نبی کے حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امت میں آئیں گے تو وہ امتی کی یعنی حیثیت سے نیا آئیں گے، پیغام لے کے نہیں آ رہے، وہی پیغام ہے۔ وہی پیغام ہوگا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود یہ پیشن گوئی فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور تم میں سے لیکن تمہارا امام ہوگا۔ امام جو ہے وہ تم میں سے ہوگا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں نبی موجود ہوتے ہیں تو ان کے آگے کوئی امام نہیں بن سکتا، وہ جو ہے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ کے آنے کے بعد چونکہ آپ کا جو نزول ہے وہ خاص اس وقت میں ہوگا جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی روایات کے مطابق تقریباً 7 سال تک حکومت کریں گے یا خلافت کریں گے۔ تو انہی کے دور میں جامع مسجد دمشق کے اندر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ عین وہ عالم ہوگا جبکہ دجال اس وقت پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہوگا، اور جب وہ وہاں دمشق کے قریب پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور آپ کی طاقت وہی ہے، آپ کی پرواز وہی ہے، آپ کی سانسوں کی مہک سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کا خاتمہ بھی کریں گے۔ ریورنڈ شیفرڈ انور جاوید صاحب، جناب عیسیٰ علیہ السلام جن کو جیزس بھی کہا جاتا ہے، آپ کی واپسی کا، ریٹرن کا واضح مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ پہلے 3 کام جو آپ آ کے کریں گے قیامت سے پہلے، وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں، جو ہماری پوائنٹ آف ویو سے انجیل مقدس کے مطابق اٹس ریٹن ان اسکرپچرز کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے عالم بالا کو صعود فرما رہے تھے، ہمارے عقیدے کے مطابق موت اور قبر پر فتح پانے کے بعد، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو پہاڑ پر بلایا بیتانیہ کے،
اور پھر انہیں کچھ ہدایات دیں اور اس کے بعد انہیں کہا کہ جاؤ اور قوموں کو تعلیم دو. گو اینڈ ٹیچ دا آل نیشنز، اور ان باتوں سے انہیں آگاہ کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. صحیح. اور اس کے بعد وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے آسمان پر چلے گئے. اور وہ دیکھ رہے تھے شاگرد، تو اچانک دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ اے گلیلی مردو، تم کیا آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ جس یسوع کو تم جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کو اسی طرح بادلوں پر آتے ہوئے بھی دیکھو گے. یعنی واپسی ہوگی. واپسی ہو. سبحان اللہ. اور یہ تو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے خود کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اچھا. تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. اور رہی بات دجال کی، ہمارے ہاں یہ مخالف مسیح ہیں، اینٹی کرائسٹ. اینٹی کرائسٹ. اینٹی کرائسٹ آئے گا اور پہلے آسمان پر لڑائی ہوگی. اچھا جی پہلے آسمان پہ لڑائی ہوگی. جی، مقرب فرشتہ میکائیل اپنے فرشتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے گا اور وہ زمین پر گرایا جائے گا. ابلیس، شیطان، اچھا. وہ پھر آ کر دیکھیں، اب مختصراً پھر وہ زمین پر گرا دیا جائے گا اپنی فوج کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ صحیح. جو اس کے ساتھ ہوں گے حواری. صحیح. یہاں پھر وہ دیکھیں حکومت کرے گا، لوگوں کو عجیب کام دکھائے گا، اچھا. اور آسمان پر سے نازل کرے گا آگ کو بھی. آگ گرائے گا. ہاں، لوگ سمجھیں گے کہ اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں. تمام اہل زمین، تمام اہل امت، تمام اہل زبان اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اللہ. کیونکہ وہ ایسے معجزے دکھائے گا. اور پھر لوگ پریشان ہوں گے، جی. وہ لوگ جو اس کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو ان کی بابت لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی پیروی نہیں کی اور اپنی پوشاک کو بچا لیا. سخت ترین دور میں. مبارک کا مطلب خوش قسمت. سبحان اللہ. وہ خوش قسمت ہوں گے جو اینٹی کرائسٹ کے پیچھے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اکارڈنگ ٹو آور اسکرپچرز پھر خداوند یسوع مسیح آئیں گے، اور اس کو پھر وہ جو ہے ابھی جیسے مفتی صاحب نے کہا، کیا خوبصورت جملے تھے کہ ان کی سانسوں سے پگھل جائے گا. ہاں وہاں لکھا ہوا ہے، اٹس ریٹن ان اسکرپچر. اچھا. انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پھونک سے اسے وہ نیست کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خوبصورت خوبصورت. میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں. جب میں لوٹ کر آؤں گا تو منوج چوہان صاحب سے بھی گفتگو کروں گا. ظاہر ہے قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس کو ہم شاید سنسکرت میں کہیں گے کہ ہر چیز کا ناش ہو جائے گا، مگر اس ناش سے قبل کیا ہوگا یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. الف لام میم میں خواتین و حضرات آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات، انتہائی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے قیامت کے حوالے سے، مختلف ادیان مذاہب کے حوالے سے، اور ہمیں اپنے مہمانوں کے اوپر بڑا اعتماد ہے. منوج چوہان صاحب یہاں تشریف فرمائے، اس سے پہلے شیفرڈ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور کیا پاکیزہ احوال آپ نے بیان فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. مفتی وسیم بندگی صاحب نے فرمایا آپ کا جلال، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ چونکہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے. مگر اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں منوج چوہان صاحب، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو ہدایت کا نمائندہ ہے اور جو خدا کا بہترین پیغام لے کر آئے، اس زمانے میں بھی ہندوازم تھا، یعنی سناتن دھرم تھا، اور اگر تھا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا اتنے بڑے پیغام کو؟ ایسا ہے کہ آج 22واں چکر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. آپ یوں کہیں کہ پورا جو سرکل ہے، ستیہ یگ، دوپر یگ، تریتا یگ اور کل یگ، 1 ارب 96 کروڑ 4,32,000 سال کا ایک پورا کا پورا ایرا ہے، دور ہے ایک پورا. وہ جب ختم ہوگا، وہ سرکل سماپت ہوگا، تو دنیا یوں سمجھے کہ اب تک کھربوں سال ہو گیا. میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا، لیکن یہ 23واں شروع ہوگا. اب جب پرلے ہوگا تو 23واں شروع ہوگا. اور وشنو کا جو 10واں اوتار ہے، کل کی اوتار، وہ نزول ہوگا. اور بھارت پر ایک گاؤں ہے، سنبھل نام کا گاؤں ہے، اس میں وہ نزول ہوگا. اور کہا جاتا ہے اس پر شاستر کہ وہ دنیا کو جو ہے وہ
یہ جو دجال ہے ان سے پاک کرے گا اچھا اور بھکتوں کی رکشا کرے گا، اور جو دھرم کی استھاپنا ہوگی اس کو دوبارہ سے اس کو نازل کر دے گا. اور ہم اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ لوکوسری مرودنشٹا شنش آتما ونشچتی شریر لوکوسی نہ پہا نہ سکن شنش آتما. جب تمیز نہیں رہے گی ورن شنکر حرام کی اولاد، جب تمیز نہیں کہ رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا رہے گا، تو اس کا نزول بالکل ہو جائے گا. بہت ضروری اور ہے. وہ جو ناز شروع کرے گا، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، وہ کہنا پڑے گا ایز پر شاستر کہ اس وقت جو ویسٹ کوسٹ مطلب کہ رشیا سے وہ شروع کرے گا. آپ نے بتایا تھا میں نے پہلے رشیا سے بتایا شروع تھا، کرے رشیا گا. سے شروع کرے گا، اسٹیٹ میں جائے گا، کیونکہ وہاں پر ولگرٹی بہت زیادہ اچھا، شرم و حیا کا بڑا بہت زیادہ ٹھیک ہے. ٹھیک اور وہ شروع کرے گا وہاں سے، اور یہ دنیا اس طرح. ٹھیک ہے. میں مفتی وسیم بندگی سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آخری مراحل ہیں اس میں کیا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، احادیث کی روشنی میں دیکھ کے بتائیں، کہ مسلم دنیا اور مسیحی دنیا ایک ساتھ کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی میں امام مہدی کے ساتھ ان سے مقابلہ کرے کہ جو دجالی ہیں یا وہ دشمن رہے ہیں دین کے خدائے واحد کے؟ دیکھیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے اور آزمائشیں آئیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. صحیح. اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس لمحے کے اندر یعنی پوری دنیا کے لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے. یعنی یہ وہ وقت ہوگا، سارے لوگ ایک پیج پر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت. اور دجال جب آئے گا تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کبھی بھی نہیں آیا. اور حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. آپ نماز میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال. سو امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے دجال کے فتنے سے جو ہے وہ پناہ مانگے. لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دجال کو ختم کر لیا جائے گا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک بہار آئے گی. ایک ایسا وقت آئے گا کہ رزق کی فراوانی ہوگی، دنیا کے اندر امن قائم ہوگا. روایات بتاتی ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیئیں گے. جس طرح جانوروں میں ملاپ ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، تو اسی طرح تمام انسان بھی ایک پیج پر آ جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہوگا. میں شیفرڈ صاحب آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے اس بات میں تو کوئی شک نہیں، تاریخ شاہد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش یہودیوں نے کی ہے. اور کیا آخری آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی جماعت مخالف کھڑی ہوگی؟ اس وقت کو اگر ہم منظر میں اتاریں تو وہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو ایک ہی غلہ ہوگا اور ایک ہی نگہبان ہوگا. اور جیسا ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ان کی آمد پر ایک بہار کا سا سما ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی ہماری کتاب میں، انجیل مقدس میں، کہ اس ابلیس کو 1000 سال تک اتھا گڑھے میں پھینک دیا جائے گا اور اس پر مہر لگا دی جائے گی. اچھا. اور وہ 1000 سالہ امن کی بادشاہی کا دور ہوگا. امن ہی امن ہوگا دنیا میں. ٹھیک ہے. اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں، نہیں اس میں کوئی جنگ نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں، جنگ تو وہ دجال کی ہوگی نا، اینٹی کرائسٹ. جسے وہ اکیلا خود دجال ہے، اس کی کوئی طاقت بھی ہے، فوج اس کے ساتھ دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے کیا کہا کہ اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی گرائے جائیں گے نا. اس کے فرشتے، اس کی جو فوج ہے، اس کے فالوورز، اس کے فالوورز. کیونکہ فرشتے تو اللہ کے فوج. نہیں، وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ اس جیسے ابلیس ہے نا. اچھا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری سارے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے تو میرے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں شیفرڈ انور جاوید صاحب آپ کا، مفتی وسیم بندگی آپ کا، اور منوج چوہان صاحب آپ کا. ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ سے چند کلمات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سنتے جائیں اور رخصت کریں اپنے دوستوں کو، تاکہ عقیدت اور محبت کا رنگ دوبالا ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کملی والے کی چاہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. زہ مقدر حضور حق پہ سلام آیا، پیام آیا،
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر۔ وہ کون ہے سر